بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا تھا، وہ خانہ کعبہ کے قریب آئی اور خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا۔ بس جیسے ہی ان کا خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھنا تھا کہ خانہ کعبہ میں ایک شگاف پڑ گیا اور بی بی اس شگاف سے خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ یہ تمام منظر دور سے کھڑے حضرت عباس بن عبد المطلب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھتے ہی شور ڈال دیا کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، آؤ جلدی سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو اور ان کو باہر نکالو۔ یہ شور سن کر بہت سے کفار جمع ہوئے اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے لگے، مگر کسی سے بھی اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھلا۔ اور پھر اس طرح یہ خبر پھیلتے پھیلتے مکہ سے پورے عرب میں پھیل گئی کہ ابو طالب کی زوجہ جو کہ حاملہ ہے اور وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی ہے، اور جو بھی یہ خبر سنتا فوراً خانہ کعبہ کی طرف دوڑتا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد اس سے پہلے اس سے بڑا مجمع جمع نہیں ہوا تھا، اور پھر یہ لوگ 2 دن تک وہی گھیراؤ کر کے کھڑے رہے مگر کسی سے بھی دروازہ نہ کھلا، اور 2 دن کے بعد 13 رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک بار پھر سے شگاف پڑا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کھڑے لوگ سب پریشان اور حیران ہو گئے اور خوف زدہ ہونے لگے کہ اتنے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ بیٹا محمد خانہ کعبہ کے اندر جاؤ اور دیکھو کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایک بہت ہی خوبصورت ننھا سا بچہ اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور وہ بہت پریشان بیٹھی ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے اماں، آپ پریشان کیوں بیٹھی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، اے بیٹا محمد، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ ہی یہ روتا ہے، نہ ہنستا ہے، اور نہ ہی دودھ پیتا ہے، اور نہ ہی اس نے ابھی تک اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، اس بچے نے مسکرانا شروع کر دیا اور اپنی آنکھیں کھول کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی علیہ السلام کے منہ میں دی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک چوسنا شروع کر دی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں تو سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آج تک کسی بچے کی ولادت اس طرح نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت بہت ہی اعلیٰ اور افضل طریقے سے ہوئی ہے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے۔ علی کا مطلب ہے وہ بلندی کہ جس بلندی پر کوئی بھی نہ پہنچ سکے۔ اور پھر جب حضرت ابو طالب نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو ایک کافر نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم آج وہ رسم نہیں کرے ہوئے جو ہر عرب بچے کے پیدا ہونے پر کی جاتی ہے؟ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ایک سانپ کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر سانپ اس بچے کو مار دے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اور اگر وہ سانپ اس بچے کو کچھ نہ کہے تو عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے ہی باپ کی اولاد ہے۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو ایک جگہ پر رکھا اور عرب سے کہنے لگے کہ لاؤ وہ سانپ جس پر تم فخر کرتے ہو۔ پھر عرب وہ سانپ لے کر آئے، اور اس سانپ کو جب حضرت علی علیہ السلام کے پاس چھوڑا گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہ دیکھ کر وہ سب کے سب لوگ پریشان رہ گئے اور زور زور سے چیخنے لگے، حیدر حیدر حیدر، کیونکہ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور کسی چیز کو چیرنے کو کہتے ہیں در۔
آپ کو چیر کر پھینکنے سے مولا علی علیہ السلام کا لقب حیدر پڑ گیا۔